السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے اس کا موضوع ہے نماز با جماعت سے پہلے صفوں کو درست نہ کرنے کا گناہ۔ بہت ساری مساجد میں نمازیں ہوتی ہیں، لیکن نماز کی خوبصورتی میں صفوں کی درستی کا بھی حصہ ہے۔ صفوں کی درستگی سے نماز کی درستگی ہے۔ بڑی اہم حدیث ہمارے سامنے ہے۔ راوی حدیث ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے بہت تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تم اپنی صفیں نماز با جماعت سے پہلے اپنی صفیں ضرور درست اور سیدھی کر لیا کرو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا، مخالفت ڈال دے گا، دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، نفاق پیدا ہو جائے گا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا فرماتے تھے گویا ان کے ساتھ آپ تیروں کو سیدھا فرما رہے ہیں۔ جب تک آپ کو اس بات پر تسلی نہ ہو جاتی کہ صفیں درست ہو گئی ہیں، تب تک آپ نماز شروع نہیں کرتے تھے۔ تو راوی حدیث بیان کرتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ تکبیر کہہ دی گئی۔ تکبیر کہہ دی گئی یعنی تکبیر اقامت، جو لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، قد قامت الصلاۃ وغیرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے والے تھے، یعنی ابھی آپ نے نماز شروع نہیں کی تھی، اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی صف میں تھوڑا آگے کھڑا ہوا ہے، یعنی صف میں کھڑا ہے اور اس کا سینہ باہر ہے، یعنی آگے ہے، لوگوں سے برابر نہیں کھڑا ہوا ہے اور اس کا سینہ سب سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم اپنی صفیں ضرور سیدھی کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا یا تمہارے چہروں کو بدل دے گا، جو سامنے ہے اس کو پیچھے کر دے گا۔ ایک روایت میں معنی یہ بھی آتا ہے، محدث نے لکھا ہے کہ دو معنی، ایک تو نفاق دلوں میں ہوگا، اختلاف پیدا کر دے گا، یا تمہارا چہرہ پیچھے ہو جائے گا۔ یہ عذاب کی دھمکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس میں دھمکی ہے، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اگر اس کے حقیقی معنی مراد ہوں تو مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو گدی کی طرف پھیر کر انہیں بدل دے گا۔ یہ چہرے جو سامنے ہیں یہ گدی کی طرف آ جائیں گے اور گدی سامنے آ جائے گی۔ اور مجازی معنی کی صورت میں مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، ملنا چاہو گے لیکن دلوں میں نفرتیں اور عداوتیں اور اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال اس سے صفوں کی درستگی کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور بہت سارے مسلمان اس سے غافل ہیں۔ تو اس حدیث سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صفوں کی درستگی واجب ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے، جماعت سے پہلے صفوں کو درست کرنا یہ امام کی بھی ذمہ داری ہے اور مقتدیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کا سپورٹ کریں اور امام کی کہنے پر اپنے صفوں کو درست کریں۔ اور باقاعدہ اس کے واجب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے نہ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے کہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، اللہ تمہارے چہروں کو پیچھے کر دے گا، یعنی تمہارے چہروں کے درمیان اور تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے مسخ کا دو معنی میں نے بیان کیا صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ حقیقی معنی یہ ہے کہ چہرہ پیچھے کی طرف چلا جائے، اور ایک مجازی معنی یہ ہے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دے، تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے اور تمہارے دل جو ہے مختلف ہو جائیں۔ اور یہی جو ہے مجازی معنی بہت سارے محدثین نے راجح قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اسی مفہوم کو راجح قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں نفرت ڈال دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ تسویۃ الصفوف، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تسویۃ الصفوف کا مطلب ہوتا ہے صفوں کو درست کرنا۔ صفوں کو درست کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بھائی جو مسلمان جو ہے اس کے بھائی کے قدم سے اس کا قدم ملا ہو اور کندھے سے کندھا ملا ہو۔ تسویۃ الصفوف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا، یہ جو کندھا ہے اپنے بھائی کے کندھے سے ہم ملا کر کھڑے ہوں، اور یہ جو ایڑی کا حصہ ہے، پچھلا حصہ ہے، وہ بالکل پیر سیدھا کر کے، پیر سے قدم اور جو ہے کندھے سے کندھا ملا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیم الصفوف، صفوں کو درست کرو، وحاذوا بین المناکب،
اور اپنے جو کندھے وغیرہ ہیں ان کو برابر برابر رکھو تاکہ ایک کندھا دوسرے کندھے سے مل جائے، ان کے درمیان جو ہے اختلاف نہ ہو، آگے پیچھے مت کھڑے ہو۔ وسد الخلل، اور جو جگہ خالی ہو بیچ میں اس کو ختم کر دو۔ بہت سارے لوگ دو آدمیوں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ رکھتے ہیں، کچھ فتاوے بھی موجود ہیں اسے، یہ غلط ہے کہ ایک آدمی یہاں کھڑا ہوگا اور 4 انگل کا فاصلہ رہے گا پھر دوسرا کھڑا ہوگا، یا ایسا کرتے ہیں کہ دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ، تو ایسی کوئی دلیل ملتی نہیں۔ پیر اپنے جسم کے حساب سے جتنی باڈی ہے اتنا پیر پھیلائیے تاکہ قدم سے قدم بھی ملے اور کندھا سے کندھا بھی ملے۔ اگر زیادہ پیر پھیلائیں گے تو کندھا نہیں ملے گا، اور سمیٹ لیں گے تو بھی سب بندی صحیح سے نہیں ہو پائے گی، تو جسم کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تذروا فرجات للشیطان، جگہ خالی رکھو گے 2 آدمیوں کے بیچ میں تو شیطان گھس جائے گا، اور شیطان جب گھسے گا تو وسوسے ڈالے گا، فتنہ پیدا کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے صفوں کو جو ہے ملائے گا، اللہ اس کو اپنے سے ملائے گا، اپنے سے قریب رکھے گا، اور جو اس کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا، اس کو دور کر دے گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصفوف فانی اراکم خلف ظہری، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا کہ آپ جب کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو پیچھے بھی آپ کو ایسے دکھتا تھا جیسے سامنے ہی دکھتا نماز کی حالت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو درست کرو کیونکہ میں پیچھے دیکھ رہا ہوں صفیں درست ہیں کہ نہیں، ہم کو جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی صفوں میں لوگ جو ہے شامل ہو گئے اور ایک آدمی ایسی صورت میں مسجد میں پہنچا کہ اگلی صف میں جگہ نہیں ہے، اگلی صف میں جگہ نہیں تو کیا کرے گا؟ تو بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اب اگلی صف میں جگہ نہیں ہے تو کیا کسی کو کھینچ لیں گے یا اس کا جو ہے راستہ کیا ہوگا؟ تو اس کے اندر راجح جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگر اگلی صف میں جگہ پاتا ہے اس کے باوجود وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارا کوئی مخالف ہے، ہمارا کوئی اپوزٹ ہے، ہمارے اس کے درمیان اختلاف چل رہا ہے، تو ہم اس کے قدم سے قدم کیسے ملائیں گے؟ تو اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی، اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، صف کے پیچھے اکیلے شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ کب؟ جب صف میں جگہ ہو اور جگہ ہونے کے باوجود وہ پیچھے کھڑا ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی، سارے یہ کھڑا ہے نہیں پیچھے، ادھر دیکھتا ہے یہ جگہ خالی ہے لیکن وہ دوسرا کھڑا ہے آدمی جو ہمارا اپوزٹ ہے، جس سے سلام کلام نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، آدمی پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، جان بوجھ کر کے جگہ ہونے کے باوجود اگر پیچھے کھڑا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی گنجائش نہیں ہے، اگلی صف میں جگہ پر ہو چکی ہے تو پیچھے نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ راجح یہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ اختلاف بتائیں گے تو بات ذہن سے نکل جاتی ہے، تو راجح یہی ہے کہ جگہ ہونے کی صورت میں پیچھے کھڑے ہوں گے تو نماز ہماری نہیں ہوگی، لیکن اگر جگہ مکمل ہو چکی ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، کوئی دوسرا آدمی آ کے شریک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے یہی جو ہے قول اکثر محدثین نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت اور آپ کا اہتمام کرنا اس سنت کا اس بات پر دلیل ہے کہ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم اہل الحدیث ہیں، کتاب و سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں سب بندی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب بندی ہو رہی ہو تو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، یعنی نرمی کے ساتھ اپنا پیر سے پیر ملا لو، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا لو، اکڑ کر کھڑے مت ہو، زیادہ پیر نہ پھیلاؤ اور بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جس طرح سے آپ کا جسم ہے، باڈی ہے، اسی حساب سے آپ اپنا پیر پھیلاؤ اور اپنا کندھا اپنے بھائی کے کندھے سے اور قدم اپنے بھائی کے قدم سے ملا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اقامت کے بعد جب اقامت کہہ دی گئی تھی، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ تھوڑا آگے کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو نصیحت فرمائی اور کہا کہ برابر برابر کھڑے ہو، یعنی آگے پیچھے نہ ہو، برابر کھڑے ہو تاکہ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا مل جائے۔ اسی طرح سے محدثین نے اس حدیث سے بات بھی نکالی ہے، اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ اگر اقامت کہہ دی جائے، جیسے مؤذن نے اقامت کہہ دی یا کوئی بھی آدمی نماز کے پہلے اقامت کہہ دیتا ہے، اس کے بعد امام کو جو ہے کوئی ضرورت لاحق ہو گئی، وہ پیشاب کے لیے چلا گیا یا کوئی اور حاجت آ گئی اس کو ہے، یا کوئی خاص مسئلہ کوئی پوچھنے لگا، اب 2-4 منٹ گزر گیا، اقامت کہہ دی گئی ہے، 2-4 منٹ گزر گیا، اس کے بعد دوبارہ اقامت کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بعد دوبارہ اقامت کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے بعد بات کی ہے، لوگوں کو سمجھایا، بتایا کہ سب بندی کی اہمیت کو سمجھو، اپنے صفوں کو درست کرو، قدم سے قدم کندھے سے کندھا ملا لو۔ اور نعمان بن بشیر ہی کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی کہ اپنے صفوں کو درست کرو، تو ایک صحابی اپنے بھائی کے قدم سے اپنا قدم ملاتا تھا اور اپنے بھائی کے کندھے سے اپنا کندھا ملا لیا کرتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اور بخاری کی دوسری روایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مرتبہ اقامت کہہ دی گئی اور ایک صحابی آئے سوال کرنے کے لیے،
آپ سے سوال کرتے رہے کافی لمبا وقت گزر گیا، یعنی کئی منٹ گزر گئے، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور دوبارہ اقامت نہیں کی، تو اقامت کہنے کے بعد اگر وقفہ ہو جائے 2-4 منٹ کا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، دوبارہ اقامت کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام کا جو عمل تھا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ ایک صحابی اپنے بھائی کے قدم سے اپنا قدم اور اس کے کندھے سے اپنا کندھا جو ہے ملا لیا کرتا تھا، اور قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملانے میں ایک بڑی غلطی جس کو لوگ زیادہ کرتے ہیں، جس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، لوگ ایسے انگلیاں ملاتے ہیں، پیر ایسے ٹیڑھا کر کے یہ آخری انگلی اور یہ کنارے کی چھوٹی انگلی ملاتے ہیں، تو اس طرح سے پیر کرنے سے صف سیدھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آدمی کے پیروں کی الگ الگ جسامت ہوتی ہے، لمبائی ہوتی ہے، کسی کا پیر چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے، تو اگر اس طرح سے پیچھے کی سائڈ سے ایڑی کی طرف سے ملائیں گے تو صف درست ہو جائے گی، لیکن اگر وہ پیر کی انگلی ملائیں گے تو صف ٹیڑھی ہو جائے گی، تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے آدمی پیر ملانے میں سختی کرتا ہے، یعنی آدمی کا جسم اتنا ہی ہے اور وہ دور تک پیر اپنا پھیلا دیتا ہے، تو دور تک پیر پھیلانے میں بھی قدم سے قدم تو مل جائے گا کسی طرح سے، لیکن کندھا پھر نہیں مل پائے گا، تو اپنے آپ کو درست رکھنا، نرم رکھنا چاہیے، نماز کی حالت میں اپنے بھائیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نمازوں سے پہلے اپنی صفوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اللہ محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کا ادب پیدا فرما، اور ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین، وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔